إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين وأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له رواه الترمذی وحسنہ الالبانی۔ سامعین محترم، جھوٹ ایک بہت بری عادت ہے جو انسان کبھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی کے حق سے محروم رکھنے کے لیے، یا کبھی صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولی جاتی ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اس جھوٹ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور حدیث میں فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2315 نمبر حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُوا۔ اس آدمی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، یحدث بالحدیث، ایسی بات بیان کرتا ہے، لیضحک بہ القوم، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، فیکذب، اور اس بات میں جھوٹ بولتا ہے، اس قصے میں، اس کہانی میں جھوٹ بولتا ہے۔ ویل لہ، اور تاکید فرمایا اس آدمی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اس آدمی کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ یوں تو بہت سے لوگ کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں میں سے بلا وجہ لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی بڑی مذمت بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویل کا، تباہی، بربادی کا وعدہ فرمایا، اس کی بشارت کی خوشخبری سنایا۔ اور یہ جھوٹ بعض اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہے، اس میں بہت سے لوگ صرف اور صرف لوگوں کا توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے ایسی جھوٹ لکھتے ہیں، ایسی جھوٹ بولتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایسی باتوں کو پھیلائے جو اس نے سن لیا، جو بھی سنا اس کو آگے پہنچائے، یعنی اس کی تحقیق نہ کرے، تو وہی آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو بلا تحقیق کسی بات کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، یا لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یا پھیلاتے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سے افواہیں اسی طرح پھیلتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی جو ممبر و محراب پر بیٹھ کر بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی مذہب کی تائید کے لیے یا کسی پہ غصہ نکالنے کے لیے۔ علماء کرام، ان میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہی وعید ہے، جو جھوٹی قصے کہانیاں سناتا ہے، اور خصوصاً جو دین سمجھ کر، دین کے ساتھ ملا کر، اور اگر جس کی نسبت، اس جھوٹ کی نسبت اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو، تو وہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، مسلم کی روایت میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیا۔ تو جھوٹ جیسے بھی ہو، کوئی اپنے منفعت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یا کسی کو نیچے دکھانے کے لیے، ذلت کرنے کے لیے جھوٹ بولے، یا کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، یا دین کی طرف نسبت کر کے دین کہہ کر جھوٹ بولے، سب ایک ہی چیز ہے، ایک سے ایک بڑھ کر گناہ ہے۔ تو ان جھوٹی باتوں سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
جھوٹ جیسی بہت بری عادت سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.